السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی ہوئی آخری باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ یعنی کہ جو اپنی آخری بیان دیا تھا، اس کو ہم آپ کو ہندی میں بتانے والے ہیں۔ اسی لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پسند آئے تو آپ کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ دوستو میدان عرفات میں 9 ذی الحج 10 ہجری میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آخری بھاشن یعنی کہ اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں ایک ایسی مثال ہے، وہ ایک ایسا بیان ہے، آج تک کسی دھرم گرو نے اور نہ ہی کسی نیتا نے ایسا بھاشن دیا ہوگا جو کہ مانوتا اور سمانتا کے ہیتو پریپورن ہے۔ اسی لیے میں آپ سبھی مسلمان اور سبھی غیر مسلم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میری بات کو تم غور سے سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا، اسی لیے تم میری باتوں کو غور سے سننا اور لوگوں تک بھی پہنچانا جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تم لوگ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور پیغمبروں کی سنت کو پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، اور تم کسی پر بھی کبھی ظلم مت کرنا، اور نہ ہی قیامت کے دن تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اپنی امانت رکھے تو تم اس امانت میں خیانت مت کرنا، بیاج کے قریب بھی مت جانا۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح سے آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، اسی طرح سے دوسرے لوگوں کی زندگی، عزت اور مال بھی حرمت والے ہیں۔ اسی لیے تم کبھی بھی کسی کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرنا، کبھی بھی کسی کو تنگ مت کرنا، کسی کو کسی طرح کا نقصان مت پہنچانا، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی ذریعہ بننا۔ ایسا کرو گے تو تم لوگ بھی محفوظ رہو گے، اور کسی عربی کو کسی اجبی یعنی کہ غیر عربی پر کوئی بڑائی مت کرنا، اور نہ ہی کسی اجبی کو کسی عربی پر بڑائی کرنا، اور نہ گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے پر نقطہ دینا۔ کوئی کسی کو پرمکھتا دینی ہے تو صرف اس کا تقوی یعنی کہ دھرم پرایتا اور اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے دینا، یعنی رنگ، جاتی، نسل، دیش یا شیتر واسی کا آدھار نہیں ہے۔ بڑائی کا اگر کوئی آدھار ہے تو اس کا ایمان اور اس کا چرتر ہے، اور جو تم کھاؤ وہی تم اپنے غلام کو کھلاؤ، جو کچھ تم پہنو وہی تم اپنے غلام کو پہناؤ۔ اگیانتا کے تمام ودوان اور نیم میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے تمام خون ختم کر دیے، اب کسی کو کسی پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی کہ ربیعہ ابن حارث کا خون ختم کرتا ہوں، یعنی کہ ان کے قاتلوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ جانکال کے سبھی بیاج ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے ابن عباس ابن مطلب کا بیاج ختم کرتا ہوں۔ اے لوگو، تم عورتوں کی معاملوں میں تم اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر یعنی کہ شوہروں پر پورا ادھیکار ہے۔ عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے معاملوں میں تم ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، اور عورت بھی تم پر اپنا حق رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے سارے حقوق پورے کر رہے ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرو۔
اے لوگو یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی یعنی پیغمبر نہیں آنے والا، اور تمہارے بعد کوئی امت یعنی کوئی سمودائے نہیں ہوگا، اسی لیے تم اپنے رب کی عبادت کرنا، ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پالنہار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حاکموں کی آگیا کا پالن کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو اس پر لوگوں کی بھاری بھیڑ ایک ساتھ بول اٹھی، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک اللہ کے ہر پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 بار کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین یعنی کہ ستیہ دھرم کو پورا کر دیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت یعنی کرپا پوری کر دی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگ جو یہاں پر موجود ہو، آپ سب ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور تم ان سے یہ بھی بولنا کہ وہ بھی اگلے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے لوگ میری ان باتوں کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں گے اور ان کا پالن بھی کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان میں اٹھایا اور اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ، جب بھی میرے لوگوں پر کوئی مصیبت آئی تو تم ان کی مدد کرنا، اور میں نے تیرا ہر پیغام تیرے ہر بندے تک پہنچا دیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنیں اور ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اور مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اس کا کام میں ہاتھ بھی بٹاؤ۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ اگر کسی مسلم نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا پھر ناحق اس کو ستایا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں خود اللہ اس غیر مسلم کی وکالت کریں گے، اور آدمی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے گا اور اس کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ بھی مصیبت میں اس آدمی کی مدد نہیں کرے گا۔